ماہ ربیع الاول شریف کا بابرکت مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے اور عشاق کی زبان میں اس کو میلاد کا موسم کہا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارکہ میں حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے آپ کے فضائل و محاسن، شمائل و مناقب اور آپ کے اسوہ حسنہ اور سیرت کے حوالے سے مختلف عنوانات پر جلسوں کا، محافل کا، کانفرنسز کا اور سیمینار کا انعقاد ہوتا ہے۔ در حقیقت ایک عاشق کے لیے حضور کی محبت سے بڑھ کر کوئی اور محبت نہیں ہو سکتی۔ حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو مبعوث فرمایا، اگر دو لفظی پوچھا جائے کہ حضور کو مبعوث فرمانے کا مقصد کیا تھا، تو حضور کو دنیا میں مبعوث فرمانے کا مقصد دو لفظی وہ یہی ہوگا کہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام آنا، خدا کی زمین پر خدا کے نظام کو قائم کرنا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا۔ الحمدللہ میں اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ہم اس محبت میں کتنا پورا اترتے ہیں یہ اگر کوئی ساتھی دوسرا آپ کو بتائے گا تو آپ کو تکلیف ہوگی۔ کیا ہی بہتر ہو کہ آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا مجھے جس انداز سے حضور سے محبت کرنی چاہیے، مجھے جس انداز سے حضور سے والہانہ عقیدت رکھنی چاہیے، مجھے جس انداز سے حضور کا عاشق بننا چاہیے، کیا میں بن چکا ہوں؟ اگر آپ کا دل اور آپ کا قول اور فعل دونوں یکساں ہو تو آپ قابل مبارکباد ہیں، اور اگر دونوں کے اندر تضاد پایا جاتا ہو، دونوں کے اندر تفریق پائی جاتی ہو، تو پھر یاد رکھیں آپ عاشق نہیں، آپ منافق کہلائیں گے۔ اکثر و بیشتر میں یہ واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک اللہ والوں سے ایک سائل نے پوچھا کہ کیا آپ کو حضور سے محبت ہے؟ آپ کو اب میں آپ میں سے اگر سوال کروں اجتماعی طور پر آپ کو حضور سے محبت ہے، سارے زبان سے کہیں گے جی ہاں ہمیں محبت ہے۔ زبان سے یہ لفظ ادا کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، لیکن محبت کے میدان میں آ کر محبوب کی پیروی کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ سوال کیا اللہ والوں سے، ایک عام سائل نے، عام شخص نے، کیا آپ کو حضور سے محبت ہے؟ اللہ والوں نے گردن جھکا دی، سوال کا جواب نہیں دیا، حالانکہ جواب دے سکتے تھے۔ سائل نے سوال کو دوبارہ دہرایا، کیا آپ کو حضور سے محبت ہے؟ کوئی جواب نہیں دیا، گردن جھکا کے رکھی۔ سائل نے تیسری بار سوال کیا، کیا آپ کو حضور سے محبت ہے؟ پھر بھی اللہ والوں نے نظر نہیں اٹھائی اور گردن بھی نہیں اٹھائی۔ سائل نے جب چوتھی بار پوچھا کہ کیا آپ کو حضور سے محبت ہے، اللہ والوں نے گردن اٹھائی۔ دیکھا تو آنکھوں سے آنسو بہہ رہے۔ حالانکہ اگر آپ سوال کو دیکھیں، سوال کے معنی اور مطالب کو دیکھیں تو اس میں رونے والی کوئی بات نہیں، ہاں یا نہ میں جواب دے دیتے۔ لیکن وہ شاعر نے کہا تھا نا، الٹی ہی چال چلتے ہیں یہ دیوان گانے عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں یہ دیوان گانے عشق،
آنکھ بند کرتے ہیں دیدار یار کے لیے، آنکھ بند کرتے ہیں دیدار یار کے لیے۔ اگر ہمیں اپنے یار کو دیکھنا ہو تو ہمیں آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں، اور اللہ والے جب اپنے محبوب کا دیدار کرتے ہیں تو ہمیں آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں یہ دیوان گان عشق، آنکھ بند کرتے ہیں دیدار یار کے لیے۔ اب سنیے گا اللہ والوں نے جواب کیا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی دیکھو سوال تو تمہارا بڑا آسان ہے، لیکن اس کا جواب دینا بڑا مشکل ہے، اس کا جواب دینا بڑا مشکل ہے۔ کہا سوال تمہارا تھا کہ کیا تمہیں حضور سے محبت ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا دل کی تختی پہ یہ جواب لکھ لیں اور پھر اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا ہمیں حضور سے محبت ہے؟ پتہ جواب کیا دیا؟ فرمایا اگر میں کہوں کہ مجھے حضور سے محبت ہے تو روئے زمین پر مجھ سے بڑا منافق کوئی نہیں، اور فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ مجھے حضور سے محبت نہیں تو میرے پلے ایمان ہی نہیں۔ اب آپ سوچئے گا میں اور آپ کس زاویے پہ کھڑے ہیں، میں اور آپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں، میں اور آپ کس مقام پر کھڑے ہیں؟ آیا کہ ہم حضور سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، حضور سے عشق کا دعویٰ کر رہے ہیں، کیا ہم اس محبت میں اس عشق کے اندر پورے اتر رہے ہیں؟ اگر اتر رہے ہیں تو آپ خوش قسمت ہیں، اور اگر نہیں اتر رہے تو ابھی سے آپ کو تھوڑا سا نہیں پورا سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس دنیا میں بے شمار عاشق مل جاتے ہیں، بے شمار عاشق، عاشق کی کئی قسمیں ہیں۔ آپ دیکھیں گے کوئی دولت کا عاشق ہے، آپ دیکھیں گے کہ کوئی کاروبار کا عاشق ہے، آپ دیکھیں گے کہ کوئی تجارت کا عاشق ہے، آپ دیکھیں گے کوئی اولاد کا عاشق ہے، اور آپ دیکھیں گے کوئی دنیا کا عاشق ہے، اور آپ کو دنیا میں یہ بھی ملیں گے کوئی دین کا عاشق ہے۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی ملیں گے جو حضور کے عاشق ہیں، اور جو حضور کے عاشق ہیں اللہ اکبر، حضرت ابراہیم بن ادہم کے بارے میں آتا ہے، غور کیجئے گا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں سو گیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ فہرست تیار کر رہا ہے۔ خواب میں ہی حضرت ابراہیم بن ادہم نے پوچھا اے فرشتے تو کس ناموں کی فہرست بنا رہا ہے؟ تو حضرت ابراہیم بن ادہم سے اس فرشتے نے کہا میں اللہ اور اس کے محبوب کے عاشقوں کی فہرست بنا رہا ہوں۔ اب حضرت ابراہیم بن ادہم نے خواب میں ہی کہا کہ اس فہرست کے اندر ابراہیم بن ادہم کا نام شامل ہے؟ فرشتے نے کہا نہیں، آپ کا نام شامل۔ وقت کے اتنے بلند پایا بزرگ اس نے اللہ اکبر کہا آپ کا نام شامل نہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم خواب میں ہی کہتے ہیں اچھا پھر ایسا کرو، جو محبوب کے عاشق ہیں نا، جو اللہ کے عاشق ہیں، اس کے نبی کے عاشق ہیں، ان عاشقوں کی محبت میں میرا نام لکھ دو کہ ہم ان عاشق سے پیار کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سو گئے دوسری رات، پھر خواب آیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم پھر پوچھتے ہیں ہاں بھائی بتاؤ کیا ہوا، تم نے عاشقوں سے محبت کرنے والوں کی فہرست میں میرا نام دیکھا؟ اللہ اکبر، قربان جائیں۔ اس فرشتے نے کہا عاشقوں کی سے محبت کرنے والوں کی فہرست میں سب سے پہلا نام ابراہیم بن ادہم کا ہے۔ یاد رکھیں حضور کا عشق انسان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا، کبھی بھی۔ ہمیں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ ہم جو آج کے دور میں جو نبی کے عاشق دیکھ رہے ہیں نا، ان کی مثال اگر میں برساتی جو مینڈک ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ دوں تو کوئی غلط نہیں ہوگا، واللہ اس میں بھی شامل ہوں، اس میں آپ بھی شامل ہیں۔ میں اپنے آپ کو پہلے مخاطب کر کے کہتا ہوں، زبان پہ ہمارے عاشقی کا دعویٰ با اختیار ہوتا ہے، سیرت نبی کو اپنانا ہمیں کیوں ناگوار ہوتا ہے؟ تمہارے اس قول و فعل میں اتنا تضاد کیوں ہے ریحان؟ تمہاری اس عاشقی پر ابلیس بھی تجھ پر نثار ہوتا ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ زبان سے دعویٰ محبت اور عملی میدان میں بالکل پیچھے۔ اللہ اکبر۔
اگر ایسا کریں گے تو میں اور آپ روئے زمین میں سب سے بڑے منافق کہلائیں گے۔ اب تھوڑا سا نہیں، پورا سوچئے گا۔ وہ ایک واقعہ ہے، ایک حکایت یوں لکھی ہے، ہم تو حضور سے محبت کرتے ہیں نا، آج کے دور میں بھی محبت کرنے والے آپ دیکھیں بہت سارے مل جائیں گے، بہت سارے مل جائیں گے، اتنے ملیں گے پوچھے نہیں، لیکن ان سے نماز پوچھو تو میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز کا سبق ان کو نہیں آتا، دعویٰ نبی سے محبت کا، دعویٰ نبی سے محبت کا، نبی کے سینے انور پر جو کتاب قرآن مجید اتری وہ پڑھنی نہیں آتی، اور دعویٰ نبی سے محبت کا، نبی کے عشق کا۔ سوچو یار، جس انسان کو کسی سے عشق ہو جائے نا، پھر وہ اس کی اداؤں کی نقل کرتا ہے، پھر وہ اس کے نام کو اپنا ذکر بنا دیتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب شیئا اکثر ذکرہ، فرمایا جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ اسی کا ذکر کرتا ہے، جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ اسی کا ذکر کرتا ہے۔ اب آپ سوچیں میں اور آپ روزانہ کی بنیاد پر کس کا اور کتنی مرتبہ کتنی تعداد میں ذکر کرتے ہیں۔ ایک خاتون تھی، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اس کے گھر کے سامنے ہی دیوار پر اس کے شوہر کی بندوق لٹکی ہوئی تھی، ساروں قدروں نے رو پڑی، لوگوں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا۔ اس کے پڑوس میں ہی ایک شخص رہتا تھا جو عادتاً بڑا کنجوس تھا، وہ گیا، اس نے کہا اماں جی کیا ہوا؟ کہا میرے شوہر کا انتقال ہو گیا کہ میں بندوق دیکھتی ہوں تو مجھے اپنے شوہر کی یاد آتی ہے۔ کہا چلو یہ بندوق مجھے دے دو، نہ سامنے نشانی رہے گی نہ تمہیں یاد آئے گی۔ تھا بڑا کنجوس، بندوق لے گیا۔ دوسرے دن آئے، پھر دیکھا رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، اب پھر پریشان، بھائی کیا ہوا؟ اماں جی آج کیوں رو رہی ہیں؟ کہا وہ جو میرا شوہر تھا نا، وہ شکار کا بڑا شوقین تھا، اور اس کی سواری جو سامنے بندھا ہوا گھوڑا ہے یہ تھا، اس کے مرنے کے بعد یہ گھوڑا بھی اب بڑا مغموم رہنے لگا ہے، اداس رہنے لگا ہے، اسے دیکھتی ہوں تو مجھے اپنے شوہر کی یاد آتی ہے۔ کہا پھر کیا کریں؟ کہا کہ اس گھوڑے کو بھی لے جاؤ۔ وہ کنجوس شخص پہلے دن کیا لے گیا؟ بندوق لے گیا، دوسرے دن گھوڑا لے گیا، تیسرا دن آیا، پھر اماں جی رو رہی ہے، کیا ہوا؟ کہا میں گھر میں ان کے استعمال شدہ اشیاء کو دیکھتی ہوں تو مجھے اپنے شوہر کی یاد آتی ہے، بڑا رونا آتا ہے۔ وہ تھا بڑا کنجوس شخص، اگلے دن گھوڑا لے کر آیا، سارا ساز و سامان، اس کے استعمال کی اشیاء، بستر، چرپائی اور جو کچھ بھی تھا سارا اٹھا کر لے گیا۔ چوتھا دن آیا، اماں دوبارہ رو رہی ہیں، اس نے کہا آج میں لیٹ جاتا ہوں۔ تھا تو بڑا کنجوس نا، گھر کی ایک ایک کونے سے واقف ہو گیا تھا، 3 دفعہ آیا تھا، ایک ایک چیز سے آشنائی اس کو حاصل ہو گئی۔ اس نے کہا آج اماں رو رہی ہے، آج اماں کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوگا، آج جاتا ہی نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ کچھ لیٹ گیا، دیر سے گیا، جب کچھ دیر کے بعد گیا تو دیکھا لوگوں کا جم غفیر تھا۔ اب جیسے ہی یہ آیا لوگوں نے پہچان لیا، بھائی 3 دن یہی آتا رہا ہے۔ لوگوں نے اس کو راستہ دیا، اندر گیا اماں سے ملنے۔ کہا اماں جی کیا ہوا؟ کہا مجھے اپنے شوہر کی بڑی یاد آ رہی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے شوہر کے ذمے کچھ قرضہ تھا، میرے شوہر کے ذمے کچھ قرضہ تھا جو انہوں نے اپنی زندگی میں نہیں دیا، اب وہ کون لوٹائے گا؟ اب وہ جو کنجوس شخص تھا وہ بڑا حیران پریشان ہوا، لیکن حاضر دماغ تھا۔ اس نے کہا بھائی کیا سارا کام میں ہی کروں؟ تم بھی تو اس اماں کا ساتھ دو، جن چیزوں سے ان کو اپنے شوہر کی یاد آتی تھی وہ ساری چیزیں میں لے کر چلا گیا ہوں، اب قرضہ اتارنے کی باری آئی ہے تو تم لوگ بھی تو ساتھ دو۔ یہی حال ہمارا ہے، زبان سے ہماری حضور کے عشق کا دعویٰ ہے، لیکن عملی میدان میں بہت پیچھے، اتنے پیچھے کہ پوچھو مت۔ یقین کریں واللہ، ہم نے جھنڈے بھی لگائے، قمقمے بھی سجائے، سینے پر بیج بھی لگایا، نبی سے محبت کا دعویٰ کیا، ٹھیک ہے اچھا عمل ہے، کیا ہی اچھا ہو، کیا ہی اچھا ہو ہماری زندگیوں میں ہم حضور کے جشن کے ساتھ ساتھ حضور کے مشن کو بھی اپنائیں، کتنا بہتر ہوگا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ کب ہوگا؟ جب آپ کے اندر عزم مصمم پیدا ہوگا۔ کب ہوگا؟ اقبال نے کہا تھا نا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے
ہر پست کو بالا کر دے. کہا دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. دہر میں تو اس میں محمد کا اجالا ہے ہی ہے. یہ چاند سورج کے اندر، یہ تاروں کے اندر جو روشنی ہے، یہ میرے نبی کے نور کا صدقہ ہے. قلب میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. یہاں کوئی اجالا نہیں، یہاں تاریکی ہے، یہاں اندھیرا ہے، یہاں ظلمت ہی ظلمت ہے. یہاں پر اجالا کب ہوگا؟ کب ہوگا؟ اللہ اکبر. کہا عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. ہم لوگ عشق پر اعمال کی بنیاد نہیں رکھتے. ہمیں روایات کے اندر ایک ایسا واقعہ بھی ملتا ہے، ایسا واقعہ بھی ملتا ہے کہ حضور ختمی المرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت کو عام کرنا شروع کیا تو کچھ ایسے صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنے گھر والوں سے چھپا کر اسلام کو قبول کیا، لیکن اسلام کو واضح نہیں کیا. اسلام کو واضح نہیں کیا. لیکن مجھے یہ بتاؤ یار، اسلام کی شمع کبھی بجھ سکتی ہے؟ بندہ ہو مسلمان اور ایک بندہ ہو کافر، یقین کرو آپ دونوں کو سامنے کھڑا کر دو، ایک عام شخص سے بھی پوچھو بتاؤ یار اس میں سے مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے، مسلمان کے چہرے پر اسلام کی چمک ہوگی، وہ پہچانا جائے گا یہ مسلمان ہے. لیکن آج کے دور میں مسلمان کا اور غیر مسلم کا فرق تلاش کرنا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم. یاد رکھو نبی کا عشق امتحان لیتا ہے، نبی کا عشق انسان کو متزلزل بھی کرتا ہے، اور نبی کا عشق انسان کو بعض دفعہ ایسے راستے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے بندہ بولتا ہے یا تو موت کو سینے سے لگا دوں یا پھر کلمہ کفر کہہ دوں. لیکن یاد رکھو ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا، ہم نے اپنے اسلاف کو دیکھا، انہوں نے پھانسی کے پھندے پر لٹکنا تو قبول کیا لیکن کلمہ کفر زبان سے کہنا قبول نہیں کیا. اور یاد رکھو جو نبی کے عاشق ہوتے ہیں نا وہ دنیا سے چلے بھی جائیں. میں نے ان کے بارے میں ایک جملہ لکھا تھا، میں نے کہا تھا تم نبی کے عشق میں غروب ہو جاؤ، تم نبی کے عشق میں غروب ہو جاؤ، تم غروب ہو کر بھی طلوع ہو جاؤ گے. آج دیکھو صحابہ کرام دنیا سے چلے گئے نا، آج بھی ان کے تذکرے موجود ہیں. ہمارے اسلاف، ہمارے آبا و اجداد جن کے سینوں کے اندر عشق رسول موجزن تھا دنیا سے چلے گئے، آج بھی ان کے تذکرے ہو رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عاشق کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، چاہے وہ دنیا میں ہو یا دنیا میں نہ ہو. اور عاشق دنیا میں ہو تب بھی حضور تنہا نہیں چھوڑتے، عاشق قبر میں چلے جائے تب بھی حضور تنہا نہیں چھوڑتے. اور یاد رکھو عاشق جب محشر میں آئے گا، اللہ اکبر، کیا کہا؟ بخشوائیں گے محشر میں آقا چن چن کے کہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. ہاں اللہ کی قسم ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن نبی کی سنت کو چھوڑ دیں. قسم خدا کی ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن نبی کی اطاعت نہیں کرتے. ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن نبی کے سینے پر اترنے والی کتاب قرآن مجید کو نہیں پڑھتے. اور زبان سے دعویٰ عاشقی کا، زبان سے دعویٰ محبت کا، زبان سے دعویٰ حضور سے الفت کا. یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی عقیدت ہے، یہ کیسی الفت ہے؟ تم کیسے عاشق ہو؟ تھوڑا سا نہیں، پورا سوچئے گا. اللہ اکبر. آج ہمارا عشق پتہ ہے کیسا ہوتا ہے؟ اگر 12ویں کی شب بھی آئے نا، پتہ ہے بھائی صبح جلوس پہ جانا ہے، رات کو نئی کی دکان پہ جا کے شیو کرواتے ہیں، خط بنواتے ہیں. کیسے عاشق ہو؟ تمہاری اس عاشقی پر تو ابلیس بھی تم پر نثار ہوتا ہے. خدا کے بندو، خدا کے لیے حقیقتوں کی جانب سفر کرو. بہت ہو گیا یار، دنیا والوں کو بہت دھوکے دیے، خدا اور اس کے نبی کو دھوکہ نہیں دے سکتے. یاد رکھو عشق سچا ہو نا، عشق سچا ہو اور عاشق پکا ہو، عشق سچا ہو، عاشق پکا ہو تو جنازوں میں خالی انسان نہیں فرشتے بھی آتے ہیں. نبی کے عشق میں ایسے فنا ہو جاؤ، ایسے فنا ہو جاؤ کہ دنیا والے تمہارے فنا ہونے کی مثالیں دیں. وہ ایک شاعر نے کہا تھا، فنا ہو جاؤ اپنے نبی کے عشق میں، فنا ہو جاؤ اپنے نبی کے عشق میں. ارے یہ وہ پاک محبت ہے جہاں بے وفائی نہیں ملتی. تو وہ عاشق نے کہا تھا نا، لحد میں عشق نبی کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق نبی کا داغ لے کے چلے.
اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اور ایک نے تو کہا تھا قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے مجھ کو اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. آؤ حضور سے محبت کرو، اور حضور سے جب محبت کرو تو انے با کرو، حضور سے جب محبت کرو تو اپنے ماں باپ سے بڑھ کے کرو، حضور سے محبت کرو تو اپنے بہن بھائیوں سے بڑھ کر کرو، اور ایسی محبت کرو، ایسی محبت کرو جیسے صحابہ کرام نے کی ہے. اب آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضور کی محبت حاصل کیسے ہو؟ حضور کی محبت حاصل کیسے ہو؟ حضور کی محبت حاصل تب ہوگی، اللہ نے صاف فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ فرما دو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو. کس کی اتباع کرو؟ اللہ فرماتا ہے کس کی اتباع کرو؟ میرے نبی کی اتباع کرو. کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، فرمایا پھر اللہ خود تم سے محبت کرے گا. میرے بھائیوں مجھے بتاؤ، جو شخص آپ سے محبت کرتا ہو وہ آپ کو تکلیف میں دیکھ سکتا ہے؟ مجھے بولو، آپ کو بیماری میں دیکھ سکتا ہے، آپ کو غم میں دیکھ سکتا ہے، پریشانی کے ایام میں دیکھ سکتا ہے، لیکن یاد رکھو اللہ کی محبت بھی بندے کو امتحان میں مبتلا کرتی ہے، اور نبی کی محبت بھی بندے کو امتحان میں مبتلا کرتی ہے. حضرت بلال حبشی کے بارے میں آتا ہے نا، آپ کو گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا. کسی نے سوال کیا بلال سناؤ اسلام قبول کرنے سے پہلے کے دن بہتر تھے یا آپ کے؟ فرمایا نادان تمہیں نہیں پتا، تمہیں نہیں پتا. حضرت بلال نے فرمایا جس طرح بازار میں تم جاتے ہو مٹی کے برتن خریدتے ہو تو اس کو بجاتے ہو، ٹھوک بجا کر دیکھتے ہو کہیں سے کریک تو نہیں ہے. فرمانے لگے اللہ بھی بلال کو بجا رہا ہے کہ دیکھ رہا ہے بلال عشق میں پکا ہے یا کچا ہے. آج ہم لوگ عشق میں پکے ہیں یا کچے ہیں؟ تھوڑا سا نہیں، پورا سوچنے کی ضرورت ہے. اور ایک بات یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. ہو اگر اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. بھلے آپ دنیا جہان میں 40 حج کر کے آ گئے ہو، 100 عمرے کیے ہو، ہر سال زکوٰۃ دیتے ہو، حضور کی غلامی، حضور کا عشق دل میں موجزن نہیں تو سب کچھ بیکار ہے، سب کچھ بیکار ہے. تو آؤ، آ جاؤ، اب بھی وقت ہے، اب بھی سانسوں کی مالا سلامت ہے. آ جاؤ، ابھی بھی رگوں کے اندر خون دوڑ رہا ہے. آ جاؤ، ابھی تم معذور نہیں ہو. آ جاؤ، ابھی بھی زبان میں حرکت ہے. آج اس سے یہ عہد مصمم کرو کہ ہم حضور کی ذات پر روزانہ کی بنیاد پر 100 بار درود پڑھیں گے. پڑھو گے؟ عاشق کی تو علامت یہی ہے نا، من احب شیئا اکثر ذکرہ. حضور نے فرمایا نا جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا ذکر کرتا ہے، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا. اب سوچیں میں اور آپ حضور کا کتنا ذکر کرتے ہیں. اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ حضور کا ذکر سن کر آپ کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑتی ہے یا نہیں؟ اگر ٹھنڈ پڑتی ہے نا تو شیخ مہدی الفاسی نے لکھا کہ تمہارے سینے میں جو دھڑکنے والا دل ہے نا یہ مومن کا دل ہے، منافق کا نہیں ہے. تو فرمایا حضور کا ذکر سن کر جس کے کلیجے میں ٹھنڈ نہ پڑے نا تو وہ مومن کا دل نہیں، منافق کا دل ہے. تو آپ سوچئے گا کہ کیا ہم حضور کے عشق میں پورے اتر گئے؟ کیا ہم مومن ہیں یا منافق ہیں؟ واقعات آپ کو دین سنائے. اگر انسان سبق لینا چاہے تو ایک واقعہ بھی کافی ہوتا ہے، اور سبق نہ حاصل کرنا چاہے تو وہ 100 کتابیں بھی اپنے پاس رکھ لے، بے نتیجہ ہوگی، کوئی نتیجہ نکلے گا نہیں. آئیے یہ عہد مصمم کرتے ہیں کہ ہم نے آج کے بعد حضور سے انے با عشق کرنا ہے، حضور سے انے با عشق کرنا ہے، اور ایسا عشق کرنا ہے کہ دنیا والے ہمارے عشق کی مثالیں دیں. یار حضور کا عاشق تو ایسا بندہ تھا کہ اس جیسا کوئی ہم نے دیکھا نہیں. کیا خیال ہے؟ اپنے آپ کو تبدیل کرو گے؟ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.